بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ بانی تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی تحریک کا تو اعلان کر دیا ہے، اور خاص طور پر اوورسیز سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں زر مبادلہ نہ بھیجیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بہت ہی تحقیقات کی روشنی میں بتائیں گے کہ پوری دنیا میں کتنی بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو کام کر رہی ہے، مستقل بنیادوں پر وہاں مقیم ہے، اور پاکستان کے اندر اپنے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو جو زر مبادلہ بھیجتے ہیں وہ کتنا ہوتا ہے، اور کیا وہ بانی تحریک انصاف کی اس کال پر عمل درآمد کریں گے، پاکستان کو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر کریں۔ پوری دنیا میں تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ اوورسیز پاکستانی موجود ہے۔ کچھ اوورسیز پاکستانی ایسے بھی ہیں جو قیام پاکستان سے قبل ہی بیرون ملک تھے، ان کا تعلق پاکستان سے تھا، وہ موجود ہیں، ان کی وہاں نسلیں پروان چڑھی ہیں۔ اور بڑی تعداد میں ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جو قیام پاکستان کے بعد 50، 60، 70 اور 80 کی دہائی میں بیرون ملک گئے، وہاں ان کی اولادیں ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے بھی اوورسیز کوئی پڑھنے گیا، وہاں مقیم ہو گیا، کوئی ڈاکٹر انجینئرز بنا، وہ بیرون ملک چلا گیا، مزدوری کی خاطر چلے گئے۔ یہ ایک بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو پاکستان سے باہر دیار غیر میں محنت مزدوری کر کے، اپنا کام کر کے نہ صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، بلکہ ان کی جو کمائی ہے اس سے پاکستان کے اندر جب وہ زر مبادلہ آتا ہے تو اس سے پاکستان کے اندر بھی ترقی اور خوشحالی آتی ہے، کیونکہ جب ان کا وہ رقم پاکستان پہنچتی ہے تو ان کے عزیز و اقارب و ورثہ وہ سب اس رقم سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، جائیدادیں خریدتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ تو اس زر مبادلہ کی آمد سے ایک ریل پیل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے یہ اعلان کیوں کیا ہے، کس تناظر میں کر دیا ہے؟ کیا بانی تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ان کے حمایتی ہیں، اور کیا کسی کو پاکستان سے یا پاکستان کی کسی اور لیڈرشپ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت نہیں ہے؟ بہرحال بانی تحریک انصاف کے اس اعلان سے حکومت پاکستان نے بھی بڑا رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد کے حوالے سے کہاں کہاں کتنے اوورسیز پاکستانی موجود ہیں جو کہ پاکستان میں زر مبادلہ پہنچاتے ہیں۔ اور ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہمارے انتہائی مسلم ملک دوست، بہت ہی پیارے سعودی عرب کی۔ سعودی عرب میں 28 لاکھ پاکستانی موجود ہیں وہ جو وہاں محنت مزدوری کر کے زر مبادلہ پاکستان بچواتے ہیں۔ اسی طرح دبئی UAE کے اندر 12 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بحرین، قطر اور جتنے بھی دیگر یہ خطے کے ممالک ہیں، ان مسلم ممالک کے اندر 65% پاکستانی، غالباً 65 سے 70 لاکھ پاکستانی ان علاقوں میں اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، اور یہ 60 سے 70 لاکھ کا جو فگر ہے یہ وہ پاکستانی ہمدرد ملک ہیں جہاں سے پاکستان کو بہت زیادہ زر مبادلہ بھی آتا ہے، اور یہ وہ ملک ہیں جو پاکستان کی بہت زیادہ مدد بھی کرتے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں پاکستان کی مدد کے حوالے سے ان ممالک کا کردار انتہائی قابل تحسین ہے۔ عرب امارات ہوں، ابو ظبی ہو، سعودی عرب ہو، یہ ملک پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب باقی جو 30-35%
ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनमें यूएई के साथ साथ यूके के अंदर 10 से 12 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी 10-12 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, और फिर पूरी दुनिया के दिगर ममालिक के अंदर थोड़े थोड़े पाकिस्तानी मौजूद हैं जो ज़र मुबादला पाकिस्तान भिजवाते हैं। अब सिविल नाम फरमानी की ये तहरीक हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मुआशी तरक्की का गला घोंटने के मुतरादिफ है, लेकिन अब आने वाले दिनों में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो साबित करेंगे कि वो किसी शख्सियत से नहीं, वो सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। और हमेशा से ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जिसकी भी हुकूमत हो, ये ज़र मुबादला का जो पाकिस्तान आमद का सिलसिला है वो जारी रहता है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान में करते हैं। पिछले माह अगर हम जायजा लें तो $3.5 अरब से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान रकम भिजवाई है, और ये एक बड़ी रिकॉर्ड रकम है। बहरहाल बानी तहरीक इंसाफ को इस ऐलान से पहले बड़ा सोच विचार से काम लेना चाहिए था। अब अगर ओवरसीज पाकिस्तानी अगर उनके कहने पर पाकिस्तान में रकम भिजवाने का सिलसिला बंद नहीं करते तो ये इमरान खान की जो पहले एहतजाज थे, उनकी जो एहतजाज थे उनमें ये बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, जो समझा जाता है कि ओवरसीज बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। अगर ओवरसीज ने उनकी इस ऐलान पर कान ना धरे तो फिर बानी तहरीक इंसाफ की आइंदा की सियासत को जो धक्का पहुंचेगा शायद वो इसका तसव्वुर भी ना कर रहे हो। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।